السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں محسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. بات کریں گے حزب اختلاف نے ایک نئے مہم کا لاہ عمل طے کر دیا ہے. سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز پنجاب بچاؤ مہم لانچ کرنے والی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ملک کے کئی شعبے ہیں جن کو حکومت وقت نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن خصوصی طور پہ انہوں نے ذکر کیا صحت کا اور تعلیم کا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عبد القیوم صاحب. بہت بہت شکریہ سر شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس پنجاب بچاؤ تحریک کی، اس کے مقاصد کیا ہیں سر؟ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ایز اے پاکستانی جب ہم سب سوچتے ہیں، آپ، میں اور ہر محب وطن پاکستانی، تو وہی چاہتا ہے کہ حکومتیں آئیں، سٹیبل ہوں، کارکردگی شو کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. لیکن ابھی انفارچونیٹلی چونکہ ایک تنزلی کا شکار ہے ملک پورا، آپ کو پتہ ہے، نہ ڈیسیژن ہے، ویکیوم ہے، نہ ٹیمیں مکمل ہیں. ایک دن بندہ کمشنر لگتا ہے، 7ویں دن اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. دیٹ مینس سم تھنگ سیریسلی رانگ. تو پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، پنجاب پاکستان کا دل ہے، پنجاب ایک فوڈ باسکٹ ہے پوری کنٹری کے لیے، اور اس میں بہت اچھے تعلیمی ادارے ہیں، صحت کا سارا صوبوں سے یہاں لوگ آتے ہیں، بیسٹ ہاسپٹلز ہیں. تو ابھی یہ جو گورننس ہے اس کا ایکسٹینڈڈ شہباز شریف صاحب نے سیٹ کیا تھا، اور اللہ کا کرم ہے ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. تو ابھی یہ جو ایک ایروژن ہو رہا ہے نا گورننس کی ویکنس کی وجہ سے، اور پرائم منسٹر ایڈامنٹ ہیں کہ انہوں نے چیف ایگزیکٹو کو بھی نہیں چینج کرنا، خود پرائم منسٹر خود بھی ان کا تجربہ نہیں ہے، بالکل ایک دن کا بھی گورننس کا تجربہ نہیں ہے. تو دیکھیں، قومیں بنتی ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے، گریجولی ایک ایک اینٹ رکھ کے آپ یہ دیوار بناتے ہیں اور یہ آشیانہ بنتا ہے. تو اگر آندھی کا ایک جھولا آ جائے نا تو وہ آشیانہ گر جائے یا دیوار ایک دھکے سے گرا دے، پھر بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ یہ ملک آہستہ آہستہ، اللہ کا کرم ہے، بہت سی غلطیاں وہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں لیڈرشپ کے کرائسس سے ہم گزرے ہیں. اوورال 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات، اور اس کے بعد اسیسینیشن انفارچونیٹلی لیاقت علی خان کی. اس کے بعد کچھ اچھے لیڈرز آئے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا، ہم اس کو کرتے ہیں. لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، جو پاکستان بننے سے میں 1-1.5 سال پہلے پیدا ہوا، میں نے پورا پاکستان دیکھا ہے، تو مجھے وہ یاد آتا ہے شعر کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. Honestly, after having run steel mill, POF, آرمی، وار ویٹرن ہوں، جنگ دیکھی، یہ وہ، ہمارے لوگ اچھے ہیں، بخدا اچھے ہیں، یہ ٹیلنٹڈ ہیں، یہ سنسیئر ہے، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. لیکن جنرل صاحب، ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو چارہ گری سے گریز ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور دوسرا بڑی اچھی بات کہ آپ پنجاب بچاؤ مہم چلانے جا رہے ہیں، لیکن کیا لگتا نہیں کہ اس سے ایک تاثر ملے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک صوبے کی جماعت ہے، پورے ملک کی جماعت نہیں ہے؟ گویا کہ اس سے یہ تاثر بھی ابھرے گا. اور مور امپورٹنٹلی سر، اگر ایسی کو مہم چلانے جا رہے ہیں تو کیا نون لیگ ایک سولو فلائٹ لے رہی ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے؟ دیکھیں افتخار، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. بنیادی طور پہ جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایکچولی پاکستان بچاؤ مہم ہے یہ، بیکاز جیسے میں نے لنک کیا نا چیزوں کو، اور اس میں کوئی باقی صوبوں کی حالت بھی کوئی ایسی خاطر خواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں BRT کا وہاں مسئلہ ہے، بلوچستان کی محرومیاں ہیں، سی پیک بیک برنر پہ چلا گیا ہے، کراچی کے اندر پھر دوبارہ ٹیررزم کا ہو رہا ہے، فاٹا کا ایریا جو ہم نے مرج کیا تھا اس کے اندر اصلاحات ابھی مکمل اس پیس کے ساتھ نہیں چل رہی. تو یہ بیسیکلی تو یہ تھیم وہی ہے کہ پنجاب بچاؤ. اچھا، ابھی اس کے اندر دیکھیں ہر پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کی آئینی حقوق ہیں، وہ پروٹیسٹ کرے، وہ کرے. وی وڈ لائک کہ پوری پارٹیاں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اینڈ آئی تھنک کہ ابھی ویری سون انشاءاللہ آپ دیکھیں گے APC ہوگی اور اس میں یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. مطلب تو یہ ہے نا کہ حکومت کو راہ راست پہ لایا جائے، یہی ڈیلیور کریں تو بہت اچھا ہے. اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں.
نفیسہ صاحبہ ابھی جو آپ نے سنا جنرل عبدالقیوم صاحب کو کہتے ہوئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی موقف ہے پنجاب بچاؤ کی جو مہم ہے، جو کہ پی ایم ایل این نے اعلان کیا ہے کہ ہم ابھی لانچ کرنے والے ہیں، اور ابھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ اے پی سی بھی ہوگی، پیپلز پارٹی کا حزب اختلاف کے حوالے سے کوئی جو رویہ ہے وہ تبدیل ہونے کو ملے گا؟ دیکھیے اس وقت تو ملک بچاؤ کی بات ہو رہی ہے، یقیناً پنجاب میں بھی حالات سنگین ہیں اور بلوچستان میں بھی حالات سنگین ہیں، خیبر پختونخوا میں حالات سنگین ہیں، اور اتنے بحران ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم اگر وبائی حکومت کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ خود ایک پینڈیمک ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن مل کر ہمارا تو یہ ایک ویو رہا ہے، جتنا ہم لوگ ملیں گے اور مل کر مہم چلائیں گے اتنا ہی ملک کے لیے اچھا ہے، لیکن پی ایم ایل این نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے پنجاب کے حوالے سے یقیناً، اور پنجاب میں ہم نے بھی پیپلز پارٹی نے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس بھی بلائی ہے کووڈ کے ایشو پر، اس سے پہلے بھی ملٹی پارٹی کانفرنسز ہوئی ہیں، تو ہی از رائٹ آلسو کہ ان کی اپنی پارٹی کا اوبیسلی ایک مینڈیٹ رہا ہے پنجاب میں، اور اس حوالے سے وہ اس پہ سولو جانا چاہ رہے ہیں جو ان کا حق ہے، تو جہاں تک پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ایشوز اتنے پائل اپ ہو گئے ہیں، اور ہر ایشو پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بول رہے ہیں، حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جب وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر ایک نیب کا کال اپ نوٹس آ جاتا ہے یا کہیں سوشل میڈیا سے کوئی دھمکی آ جاتی ہے، کوئی نفیسہ صاحبہ انفیکٹ جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب مہم ہے بنیادی طور پہ یہ پاکستان بچاؤ مہم ہے، تو کیا خیال ہے آپ اگر سیاسی ہم جنگ کی بات کریں تو پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ مین بیٹل فیلڈ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہرحال نون لیگ نے جو بیٹل فیلڈ ہے وہ صحیح چنی ہے اور وہاں سے اگر ایک آغاز ہوگا تحریک کا تو پورے ملک میں پھیلے گی؟ لیکن اس سے جڑا ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب نے تو کہا ہے کہ وسط مدتی انتخابات کی طرف معاملہ جانا چاہیے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہی ایک واحد آپشن ہے جس کی طرف اس تحریک کا رخ ہونا چاہیے یا کوئی اور آپشن بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب اگر آپ کو انتخابات اگر ایجنڈا ہے تو اس پہ تو ساری جب تک پوری پولیٹیکل پارٹیز فل فورس سے نہیں آئیں گی تو مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کافی کوشش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جوائن کریں، جو ان کا یا آف کورس بینگ دا لیڈر آف دا اپوزیشن وہ بے شک اگر وہ اس کو لیڈ کرے، لیکن پیپلز پارٹی وانٹس کہ ہم فار اینی فورسفل اپوزیشن اور حکمت عملی ہم لوگ کٹھے ملیں، اور اس پہ وی آر ویٹنگ کہ جو ناٹ ویٹنگ ان دیٹ سینس کیونکہ ہم اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں، لیکن فار این اے پی سی وی آر ویٹنگ کہ ان کو کیونکہ شہباز شریف کو اپیرنٹلی کیا ان کو کرونا ہے اور وہ ابھی ریکوری کے فیز میں ہے، تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایشوز اب پی آئی اے کا ایشو ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو ریز بھی کیا اور استعفیٰ کا بھی مطالبہ کیا، کلبھوشن یادیو کا ایشو جو سیکرٹلی انہوں نے ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری واز دا فرسٹ ون ہو ریزڈ اٹ، پھر ایف آئی اے کا آپ ایف آئی اے میں جو عمران خان صاحب کا نام دیا گیا ہے ایز سمبڈی جن کی جماعت جو ہے ابراج کیپٹل سے فنڈز ریسیو کرتی رہی ہے عارف نقوی صاحب سے، تو یہ بہت سنگین ایشوز ہیں اور اس پر پیپلز پارٹی نے بھرپور اپوزیشن کی ہے، آف کورس ہم نے چیلنج بھی کیا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سب پر بھی آئیں گے۔ جی جنرل صاحب انفیکٹ ایشوز بڑے ریز کیے، لیکن میں یہ اے پی سی کی بار بار بات ہو رہی ہے جنرل صاحب، کیا یہ اے پی سی آل اپوزیشن پارٹیز ہوگی یا جو اس وقت حکومت سے ناراض اتحادی ہیں ان کو بھی اے پی سی میں بلایا جا رہا ہے؟ اور پھر جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں اور اگر آپ وسط مدتی انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو پھر تمام جماعتوں کو اس پہ متفق ہونا پڑے گا، تو کیا نون لیگ نے اس حوالے سے ہوم ورک شروع کر دیا ہے سر؟ جی دیکھیں ہماری ایک پارلیمانی پارٹی کی بوتھ ہاؤسز کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹیوزڈے کو 1:30 بجے پارلیمنٹ کے اندر، جس میں سینیٹرز بھی ہوں گے اور اپنے ایم این ایز بھی ہوں گے، اس کے اندر یہ لائے عمل ڈیسائیڈ ہوگا۔ بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ ایک قومی ایفرٹ ہونی ہے۔ دیکھیں جب ہم یہ پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں نا
تو پنجاب صرف مسلم لیگ کا تو نہیں ہے، ہر پارٹی کا رائٹ ہے، پیپل پارٹی کے ادھر ہے، باقی پارٹیوں کا. اسی طرح سندھ صرف پیپل پارٹی کا نہیں ہے، ہمارا سب کا کنسرن ہے، باقی صوبے بھی خیبر پختونخوا ہے. تو ہماری سوچ نیشنل ہے بائی دی گریس آف اللہ. آپ نے دیکھا مسلم لیگ کی ہمیشہ وہ رہی ہے. لیکن ابھی جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا نا کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھا چلنا مشکلات ہے، ناٹ کہ عمران خان کوئی ذاتی طور پہ اس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ان کی اہلیت کا کوشچن ہے. ہی ہیز ڈن ہز بیسٹ 2 سال، لیکن ان کو کہیں بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ اس چیز کو کہاں سے پکڑنا ہے کہاں. تو آئی تھنک یہ سلائڈ بیک کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہمیں آگے چلنا ہے. ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ہمارے بڑے چیلنجز ہیں، انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں. خطے کے حالات آپ دیکھ لیں، یہ چائنا اور ایران کا جو ابھی آپس میں ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہو رہا ہے، لداخ کے اندر کیا ہوا ہے، سنگاپور کے اندر جو ہانگ کانگ کے اندر جو مسائل ہیں چائنا کے ساتھ، انڈیا کی جو ایفرٹس ہیں، لائن آف کنٹرول ہے، افغان پیس پروسیس ہے. ان سے ڈیٹیچ ہو کے قومی لیڈر نہیں سوچ سکتا. تو اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو اگر آپ صرف انٹروورڈ ہوں کہ ہم نے اپوزیشن کو اندر کرنا ہے، ہم نے ان کے اوپر الزامات لگانے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور آپ یہ لیگل برانچ کے اوپر اور جوڈیشری پہ اور نیب پہ چھوڑ دیں، اور آپ اپنا گورننس کو بہتر کریں اور اپنی کارکردگی کو شو کریں، تو میرا خیال ہے تب ہم آگے چل سکیں گے. یہ ایک بدقسمت سٹیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہر حکومت اپنا ٹائم پورا کرے، بلکہ اگر اس کو اگلی ٹرم بھی ملے تو وہ بھی کرے، بیکاز کنٹینیوٹی قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے. یہ نفیسہ شاہ صاحبہ کا کی بھی ذرا رائے شامل کر لوں اسی وقفے کے بعد. وقفے کے بعد جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. سینیٹر عبدالقیوم صاحب، سر جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ حزب اختلاف کے متعلق ایک تاثر جا رہا ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ شاید نواز لیگ کی سینئر قیادت میں ایک طرح سے گروہ بندی ہو رہی ہے، اور یہ واضح نہیں کیا جا رہا کہ یا تو شہباز شریف صاحب اس پارٹی کو چلائیں گے یا مریم نواز صاحبہ اب چیزیں اور زیادہ ذمہ داریاں سنبھالیں گی. کیا شریف فیملی سے ہٹ کے سر مسلم لیگ نواز کے جو سب سے اعلیٰ ترین عہدے ہیں ان پر کوئی اور فائز ہو سکے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب 1 سال کے لیے وزیر اعظم تھے، کیا اب اس سر نیم سے ہٹ کے مسلم لیگ نواز کا مستقبل دیکھنے کو ملے گا؟ یا دیکھیں، بنیادی طور پہ تو مسلم لیگ نون میں جو لیڈرشپ ہے وہ تو قائم دائم ہے، وہ نواز شریف صاحب کی ہے. انہی کی وجہ سے ووٹس ملتے ہیں، انہی کی وجہ سے پارٹی بنی ہوئی ہے. اور باقی بھی جو دیکھیں نا، ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں بھی ہے ایک سوچ کا انداز کہ اس کو ایسے ٹیکل کریں یا ایسے. مطمع نظر ایک ہے، ایک مشن ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، کامیاب حکومتیں ہوں، پورا ٹینیور کریں، اور اداروں کے ساتھ ہماری ایک ہم آہنگی ہو. اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اندر ہمیں بڑی اوپن ریویوز دینے چاہیے، اور دیتے رہتے ہیں. بٹ آئی ایشور یو کہ یہ گروپ بندی کا جہاں تک تعلق وہ نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ دیکھیں شریف فیملی سے ہٹ کے آفٹر شاہد خاقان عباسی صاحب بنے تھے نا، تو اگر نواز شریف صاحب خود بیک کرتے ہیں یا خود وہ ڈیسیژن کرتی ہے پارٹی لیڈرشپ کہ فلانا بندہ ہمارا آگے ہوگا، پرائم منسٹر کی ڈیوٹی کرے گا، تو وہ اس کو ڈیوٹی ملتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی؟ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور ہمارے پاس بہت اچھی ایک معیشت کی ٹیم ہے جو بڑی ضروری ہے، اور بے داغ لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کا کام کا ثبوت آلریڈی موجود ہے. جو جہاں کیا، احسن اقبال صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جب کیا تو ایز اے پرائم منسٹر بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا ریکارڈ ہے، ایون ان کے اپوننٹس مانتے ہیں کہ جو جس طریقے سے وہ کام کو چلاتے ہیں ایز اے لیڈر، ایز این ایڈمنسٹریٹر، اور انہوں نے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان چیزوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. تو آئی تھنک کہ آپ کے پاس فال بیک پوزیشن جو ہے نا، وہ سب سے بہتر مسلم لیگ نون ہی ہے. ابھی یہ اپنی صفوں کو کیسے مضبوط کرتے ہیں، ٹھیک سر، یہ کیسے اپنے آپ کو اتحاد کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور انشاءاللہ تو امید ہم کریں کہ اگر نیکسٹ الیکشن میں نون لیگ کامیاب ہوتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز نہیں، چیف منسٹر پنجاب کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنرل صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب گویا کہ ان کے ویژن بھی کہیں نہ کہیں درست لگتا ہے، ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں،
بٹ عملاً کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن کچھ ناقدین کا یہ بھی خیال ہے سر کہ بھاشا عامر ڈیم ہو, محمد ڈیم ہو, 1998 سے لے کے نون لیگ سے لے کے بیچ میں ملٹری دور آیا, تختیاں ضرور نقاب کشائی ہوتی رہی لیکن کام کچھ نہیں ہوا. تو کم از کم اس حوالے تو آپ کریڈٹ دیں عمران خان صاحب کو کہ ان بڑے منصوبے پہ کام شروع ہوا. اس کے بعد کچھ سکینڈلز ہم نے دیکھے, وہ آٹے کا ہو, چینی کا ہو, کمیشن بنے, ان کی رپورٹ سامنے آئی, ذمہ داروں کا تعین ہوا. تو کچھ نہ کچھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس کو توڑا عمران خان نے. دیکھیں فار شور میں نے یہ اگلے دن بھی پروگرام میں جس دن یہ بھاشا ڈیم کی انہوں نے افتتاح کیا, میں نے کہا یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے اور ہم اس کے اوپر شاباش دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کی ترجیحات بجائے اس کے کہ اپوزیشن کو ہتھکڑیاں لگانے کی بجائے اسلام آباد سے باہر نکل کے وہاں گئے ہیں. اور وہ بھاشا ڈیم جس کے لیے مسلم لیگ نون نے 123 بلین روپیز لگا کے تو اس کی لینڈ کو اور ابھی اس کے اوپر آگے چل رہا تھا, اور یہ کوتاہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آپ نے ٹھیک کہا 1998 میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہ اس کو کام کو شروع کیا تھا, لیکن درمیان میں پھر یہ کالا باغ کا ادھر ادھر. تو میں نے تو اگلے دن کہا کہ کالا باغ بھی جو ہے نا, بھاشا از نو آلٹرنیٹو ٹو کالا باغ. کالا باغ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے, وہ اپنا ایک طریقہ ہے جس کے اوپر وہ جس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس کو بھی کرنا چاہیے. میں نے ان کو ایگزامپل دی کہ انڈیا کے اندر 23,000 ڈیم ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا ہے 87,000 چھوٹے بڑے ڈیم, 87,000. اور اگر چائنا کی آج اکانومی نمبر 1 کی طرف جا رہی ہے تو اس کا راز یہی ہے نا کہ انرجی بیکاز اکانومی, انڈسٹری, آپ کی جو ایگریکلچر آل ڈیپینڈنٹ آن دس. تو یہ ماضی کے اندر ہم پولرائز ہوتے رہے, صوبائیت کا شکار ہوئے, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. ان چیزوں سے نکل کے یہ ایشوز ٹیکنیکلی تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا. اور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کے اوپر کہ یہ انہوں نے کہا تھا, پیر پگاڑا نے کہا تھا کہ یہ جو کالا باغ کا تصور ہے یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا, اور یہ آن ریکارڈ ہے. اور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا 3 years ایز اے ملٹری سیکرٹری. آنیسٹ ٹو گاڈ کہ وہ بھی سوچتی تھی کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, بٹ وہ کہتی تھی ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو کنسنسس کریٹ کرنا ہے. اس وقت تھے یہ کھڑ صاحب واٹر اینڈ پاور کے منسٹر, اور یہ کالا باغ کا ذکر کرتے تو ہم بھی کہتے تھے میڈم آپ جب ہیں آپ کی موجودگی سے فائدہ ہو کے, اور وہ بھی انکلائنڈ تھی. لیکن پھر ہم اس کو پولرائز کیا ضیاء الحق صاحب کے ٹائم میں, فضل حق اور ضیاء الحق کی لڑائی, اور پھر اس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی شامل ہوگی, پھر سندھ بھی شامل ہو گیا. تو یہ ہمارے اپنے پاؤں پہ خود ہم کلاڑی ماری ہے. ہمیں اور ڈیم بنانے چاہیے, اور بہت سے سمال ڈیم ہیں. مثلا چکوال میں دھرابی ڈیم ایک بنا ہوا ہے جو 9 کروڑ کا بنا ہے, لیکن ابھی پچھلے پتہ نہیں 8-10 سال سے وہ پڑا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے سینیٹر کہا اس صاحب کا اصل ڈیزائن میں ہی خراب ہے. اسی پہ سر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں سر, آئی اپولوجائز. ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں سینیٹر نعمان وزیر صاحب. نعمان صاحب وہی سوال سر ہم نے ابھی سینیٹر قیوم صاحب کی بات کی تھی کہ جب آپ اس مہم کو چلائیں گے پنجاب بچاؤ تحریک کی یا پنجاب بچاؤ مہم کی, تو پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک بار پھر کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی میں. یہ جو اب مہم آ رہی ہے حزب اختلاف کی جانب سے, پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کوئی لاہے عمل طے کیا ہے؟ نہیں, یہ تو ایسے بڑے یہ مہم چلاتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں. پہلے تو ایک مہم چلائے نا کہ اپوزیشن یکجہت ایک ساتھ ہو جائے, یونائٹڈ ہو جائے, اور پھر آگے بات کریں. یہ تو یونائٹڈ ہی نہیں ہے, تو اس سے کیا, وی آر ناٹ ایون کنسرن. یہ لگے رہیں بولتے رہیں گے اس طرح آپس میں لڑ شڑ کر ختم ہو جائے گا معاملہ. اور چلائیں گے تو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا غلط کیا ہو رہا ہے؟ امین بزدار صاحب کر رہے ہیں, یہ جوائز دی کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹ, آف دا پرائم منسٹر, آف ہز منسٹرز. اگر کوئی ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہے ان کو کانفیڈنس, تو نو کانفیڈنس موو کرے, اسمبلی میں لے, پارلیمنٹ میں لے, اور اس کو جو بھی کرنا چاہے کر دیں. تو یہ اس طرح یہ اپوزیشن جسٹ فار دا سیک آف اپوزیشن ایسا ایشو کریٹ کرتا ہے. دیکھیں نا جی, اس سے پہلے آپ وی ہیڈ این ایگزامپل آف شہباز شریف صاحب. وہ جو تھے نا, ہی واز ون مین شو. وہ چلاتا تھا تھرو اپنا سارے ڈیسیجن لیتا تھا, زیادہ ایک اور منسٹر سے کنسلٹ کیا یا بیوروکریٹ سے کیا, 2-4 سے کیا, بس دیٹ واز ہز ہول گیم. اب اگر آپ نے کسی ادارے کو صحیح چلانا ہے, کسی صوبے کو چلانا ہے, یا کسی آرگنائزیشن کو صحیح چلانا چاہیے, ہوتا کیا, آپ ٹیم لے کر چلتے ہیں. جو چیئر کرتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, یا چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے, جو چیف منسٹر جو ہوتا ہے پروونس کا, وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ سب کا ویو سن کر پھر ایک کلیکٹو ڈیسیجن پر آتا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ بزدار صاحب از ڈوئنگ.
کہ سارے کے ویو سن کر پھر ایک ڈیسیجن پر آتے ہیں وچ از جو اونرشپ ساروں کے ساتھ ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن اچھی ہوتی ہے. اگر آپ ون مین شو ٹائپ کرنا چاہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی, اور اسی لیے پنجاب میں مار کھایا کہ لاہور کے اندر صرف ڈیولپ ہو رہی اور باقی سارا پنجاب میں نے چھوڑ دیا. اس کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن خٹک صاحب اگرچہ کیونکہ آپ کا تحریک انصاف سے تعلق ہے تو سیاسی طور پہ آپ کی مجبوری بھی ہے کہ آپ بزدار صاحب کی تعریف کریں, لیکن میں اگر بطور صحافی آپ سے جانوں کہ پچھلے 22 ماہ میں کون سے ایسے 4-5 بڑے کام ہیں جو بزدار صاحب نے پنجاب میں کیے ہیں, تو میرے خیال میں شاید مشکل پیش آ جائے کہ گنوا نہیں پائیں گے آپ کے. لیکن اگر ان کو اتنا اعتماد حاصل ہے سر اس اسمبلی کا, تو پھر نون لیگ کے 6-8-10 لوگوں کو بلا کے ان سے ملاقات کرنا ایم پی اے سے, اور ایسے میں کہ جب خان صاحب کا یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ ہارڈ ٹریڈنگ پہ بلیو نہیں کرتے, خود سینیٹ کے الیکشن کے اندر جب کے پی کے اندر کچھ ایم پی ایز نے پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ دیا تو ان کو نوٹس جاری ہوئے, پارٹی سے نکالا گیا. آج اسی طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, انکریج کیا جا رہا ہے, تو سر یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک ہمارا اپنا تعلق ہے جو کے پی کے میں ہوا, اگر کوئی ہماری پارٹی لائنز کی وائلیشن کرے گا ہم ڈسپلنری ایکشن لیں گے. اب آپ باقی اپوزیشن پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کی اپنی مرضی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں اتنی ہمت ہے تو لے ایکشن. اپنے لوگ جو اگر ہم سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو کنٹرول کرے نا. آپ ہمیں کیا بول رہے ہیں, ان کو کنٹرول. اگر ہمارے آدمی آپ سے جا کے پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے ملتے تو ہماری غلطی, لیکن جب آپ کی اس طرح ہو رہے ہوتے جو ہمارے پاس بار بار کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتاشا آپ کو سینٹ میں بھی دکھا سکتا ہوں, نیشنل اسمبلی بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ جو آدمی آپ کو پتا, اس کو پتا ہے پرائم منسٹر کی خان صاحب کی جو کوالٹیز ہیں, انٹیگریٹی, آنیسٹی, پیٹریوٹزم چلو اور بھی ہوگا, لیکن انٹیگریٹی وائز ہی از انکویسچنیبلی دی بیسٹ پرائم منسٹر دیٹ وی کوڈ ایور ہیڈ. اب جو بھی انٹیگریٹی والا آدمی کسی اور پارٹی میں مجبوری سے پھنسا ہوا ہے, خواہ پیپلز پارٹی میں, پی ایم ایل این میں, بہت کو جانتا ہوں پی ایم ایل این میں بھی جو اچھے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, وہ چاہیں گے ادھر آنا چاہیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم ایسوسیٹ ان کے ساتھ کریں جو ہماری فریکوینسی جس کے ساتھ میچ کرتی ہے. مجھے رہنا فکس کہ پچھلے 20 سالوں سے پھنسے ہوئے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں پھنسے ہوئے ادھر آنا چاہتے ہیں. وہ بات تو ہم سے کرتے ہیں, لابیز میں تو بات کرتے ہیں, باہر ملتے ہیں بات کرتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ چور ہے, پرانا بنا دیس سارٹ آف تھنگ. بٹ وہ آنا چاہتے ہیں, تو اگر آنا چاہتے ہیں تو ملک کے لیے, مفاد کے لیے بہتر ہے کہ ایک پارٹی میں آنا چاہتے ہیں جس کا فیوچر ہے, جو پیٹریوٹک ہے, کرپشن میں بلیو نہیں کرتی, اکاؤنٹیبلٹی میں, اپنی پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتی ہے, وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ, وہ ملک کو آگے جائے گی. اور آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک, آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں میرے خیال اس طرح کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ نیشنل لیول پر دیکھیں, آپ اکانومی کو دیکھیں, بجلی کو دیکھیں, جتنا بجلی کراچی میں مسئلہ ہے, اوور آل اس بار آپ کا ہائیسٹ پروڈکشن ہوئی ہے 10 دن پہلے 23,700 میگا واٹ جنریٹ کیا گیا پاکستان کے اندر, جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو تھنگز آر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ جب 200 بلین کا نیگیٹو ہوتا تھا, مائنس میں چلتا تھا, 2 بلین ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں, اس بار پچھلے مہینے ریکارڈ ہوا کہ 300 بلین پازیٹیو ٹریڈ تھا. تو یہ چیزیں ساری بہتری کی طرف جا رہی ہیں, یہ تو اپوزیشن کو بھی خوش ہونا چاہیے, ان کا ملک بہتر ہو, ان کے بچوں کا فیوچر بہتر ہونا چاہیے. جنرل صاحب سن رہے ہیں آپ کی باتیں, جنرل قیوم صاحب سن رہے ہیں آپ کی باتیں. جنرل صاحب آپ تو اس حکومت کو تبدیل کرنے لگے ہیں, خٹک صاحب فرما رہے ہیں کہ خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے, لوگ خان صاحب کی چھتری سے نیچے آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, بےتاب بیٹھے ہیں. اور صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اس بات کی شاہد ہے کہ کبھی بھی صرف سیاسی تحریکوں سے تبدیلی نہیں آئی, اس تحریک کے پیچھے خاص پش ہوتا ہے, تب جا کے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ کا ملٹری بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ سیاستدان بھی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیسائسو فورس بھی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی تبدیلی آئے, یا صرف آپ ہی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو نعمان میرے کولیگ ہیں, سینٹ میں ہم اکٹھے ہیں, اور ان کی اپنی بڑی اچھی وہاں کنٹریبیوشن ہوتی ہے. لیکن اور آپ نے شروع میں بات کی مجبوری والی کہ انہوں نے کرنا ہے, بیکاز ابھی آج کے دور میں نعمان وزیر جو کہ ایک ایروناٹیکل انجینئر ہے, وہ اگر بزدار جیسے لیڈر کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو ون کین امیجن, یو کین ٹیک دیٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تھی کہ کنسلٹ کرنا چاہیے, ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیٹ ون مین ہو از آن ٹاپ, وہ ہی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. اگر وہ ڈڈ ہے تو وہ تو جو اس کے کان میں ادھر سے ڈالے گا ادھر, جو ابھی مرکز میں بھی ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ایسے ہو رہا ہے, وہ جس کی سنائی ادھر سے ادھر, لائک اے رولنگ سٹون. بٹ وین دیر از اے اسٹرانگ مین آن ٹاپ,
جو لیڈر ہے جو سمجھتا ہے, کئی دفعہ وہ کرنٹ کے خلاف اس کو سوئم کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ پاپولر ڈیسیژن نہیں ہے بٹ اٹس اے گڈ ڈیسیژن, لیکن پھر لوگ اس کی پذیرائی تب کرتے ہیں جب وہ پرفارمنس شو کرتا ہے. ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پورا آپ کے پورے مطلب پاکستان میں میرا خیال ہے تحریک انصاف کے چند لوگوں کے علاوہ, وہ بھی چند میں کہوں گا جو بزدار کے شاید بات کریں خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, باقی تو مطلب ہے راک کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے, آپ نے وہ دیکھ لیا. باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپوزیشن جو ہے اس کو اطاعت کرنا چاہیے, اپوزیشن کا اپنا جو مینیفیسٹو ہے وہ بہتر بنائیں. اسی نقطے پہ نعمان صاحب, جو بات کی جاتی ہے کارکردگی کے حوالے سے کہ قانون سازی کو سامنے دیکھ کے پھر آپ پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, تو حکومت وقت پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ شاید پارلیمانی پروسیس کو بائی پاس کر کے زیادہ جو وزن ہے وہ صدارتی آرڈیننسز کو دیتے ہیں یا گورنرز کے آرڈیننسز کو دیتے ہیں. تو سر آپ کا بھی تعلق ایوان بالا سے ہے, پچھلے 2-2.5 سال میں حکومت وقت کی آپ کے مطابق وہ کون سی کارکردگی ہے قانون سازی کے حوالے سے جو کہ بااثر رہے گی اور جس سے واضح تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے, آپ جہاں تک بات کرتے ہیں آرڈیننس پریزیڈنٹ کی طرف سے جاتا ہے نا, وہ بھی قانون میں لکھا ہوا ایک پروسیجر ہے. اگر مجھے کبھی آپ دکھا سکیں یا کوئی بھی مجھے بتا سکیں کہ جی اس پروسیجر کی وائلیشن ہوئی ہے تو ریڈلی ایڈمٹ کہ یہ غلط ہوا ہے. لیکن کبھی جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک رائٹ ہے, قانون کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے یہ کیا جائے, اور وہ چیز جتنی بھی ہوتی ہے اس کے بھی ایک ٹائم بار ہوتا ہے. 90 days کا ٹائم بار یا کسی کیسز میں ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے. اس ٹائم بار کے اندر دیٹ ہیز ٹو بی براٹ ٹو دی پارلیمنٹ, ٹو دی اپر ہاؤس اور ٹو دی لوور ہاؤس, کسی میں لا کر اس کو ایک بحث کر کر ڈسکشن کر ایک کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. میرا ایک سوال ہے جنرل صاحب سے, بات یہ ہے کہ ہم بجٹ پر ڈسکشن کرتے ہیں یا کسی نیشنل ایشوز پر ڈسکس کرتے ہیں, اس پر کبھی انہوں نے جنرل صاحب نے دیکھا ہے کہ کانکریٹ ٹینجیبل بیسڈ بائی فیکٹس کوئی آرگومنٹ ڈسکشن کی جائے؟ ہمیشہ ایک دوسرے پر جو ہے نا ریٹورک اور ایک دوسرے کے الزام ناٹ بیسڈ آن فیکٹس ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے. نہ اپوزیشن والے کوئی اچھا تجویز دیتے ہیں. اتنا آپ کا 1 کروڑ روپے دن میں پارلیمنٹ کا ایک سیشن پر خرچہ آتا ہے, پی اے ڈی اے بجلی خرچہ سب کچھ ڈال کر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک 7 دن کا اپوزیشن نے ایک سیشن کال کیا اکانومی کے اوپر, 10-11 دن چلتا رہا سینٹ کے اندر. 10-11 کروڑ روپے مطلب 1 منٹ 80,000 روپے کا 1 منٹ ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں سیشن کے اندر. تو اب کسی نے اگر 5 منٹ بات کی تو 4 لاکھ روپے کی اس نے بات خرچہ کر دی قوم کی. بات کیا اس میں کچھ چیز ہی نہیں ہے, کوئی اچھا سجیشن نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ بجٹ کتنی ڈیبیٹ ہوتی رہی نیشنل اسمبلی میں اور اس کے اندر سینٹ کے اندر. have they ever come with a proposal other than کہ ٹیکس کم کرو. کوئی ٹیکس کم کرو تو ریونیو کدھر سے آئے گا؟ آپ پھر مجھے بتائیں نا کہ ریونیو کا سورس ہی بتا دیں نا, کہ آپ اسٹینڈ لے لیں, نیشنل اسٹینڈ لے لیں کہ یہ ریونیو کا سورس. وی ہیو ایز پی ٹی آئی میں فیل ویری پراؤڈ کہ ہم نے ڈیسیجنز لیے, زبردست ڈیسیجن. یہ آپ جو ڈیم دیکھ رہے ہیں بادشاہ, جو جنرل صاحب ریفر کریں, بادشاہ ہو گیا, داسو پاشا 4,800 میگا واٹ, داسو 4,200, مومند 1,100 میگا واٹ. یہ اتنی بجلی ہے, یہ جو 2 داسو اور بادشاہ کو ایڈ اپ کرتے نا تو آپ کی سردیوں میں ہی پورا کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ہمارے کے پی کے پروونس میں لگا ہے. وی بی سپلائنگ دس آل. میں وہ نہیں کہتا, میں اگر آپ کا بالکل قانون کے مطابق بات کروں تو آپ کا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ واٹر اینڈ پاور بھی صوبوں کا ہے. اگر واٹر اینڈ پاور صوبوں کا ہے تو یہ بجلی بھی کے پی کے کی ہے. بجلی کے پی کے کی تو یہ 1 روپے کا خرچ آتا ہے. یا وارسک ڈیم کا 20 پیسے کی بجلی ہے, یہ بھی پھر کے پی کے کی ہے. پھر اگر سندھ میرے سے مانگتا ہے نا تو پھر میں اس کو بیچتا ہوں, میں ریٹ اپنی مرضی کا لگاؤں گا. یہ چیزیں آتی ہیں بڑی سیریس چیزیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ جو 18th امینڈمنٹ کو ریوزٹ کریں, یہ ایشو بھی ہے. پھٹک صاحب, وہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو بڑی کوالٹی ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایوانوں میں, لیکن آپ کے مراد سعید صاحب, فواد چودھری صاحب معاملات کو الزامات اور کسی اور موضوع کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ اگین خان صاحب کے کم از کم ویژن کی تعریف جنرل صاحب بھی کر رہے ہیں اس شو کے اندر, لیکن ان کے جو کہی ہوئی باتیں اب ان کی وہ نفی کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ان کا خود فرمانا تھا کہ نہ تو پارلیمان کا حصہ ہونا چاہیے ان لوگوں کو, اور نہ ہی کابینہ کا, کہ جن کی دوہری شہریت ہے, جن کی جائیدادیں باہر ہیں. آج بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے مشیروں کے, اپنے معاونین خصوصی کے اساس سے ان کی شہریت کے بارے میں بتا دیا عوام کو. لیکن سر یہ پھر کیسے
کہ آپ جب اپوزیشن میں ہوں تو ایسے لوگوں کو برداشت نہ کرے پارلیمان میں اور کابینہ میں، اور جب آپ خود ہوں تو پھر لوگوں کو آپ ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے. سر یہ بڑی ایک دوہرا معیار ہے، اس کو کب تک لے کے چلیں گے آپ؟ میں تو کیا آپ کو دوہری شہریت کی بات کرتا ہوں. یہ میرے خیال میں نومبر 2019 میں سینیٹر بیرسٹر اعتزاز ان سے کونسل تھے ہمارے کیا منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر کے. اس کے اندر ثاقب نثار چیف جسٹس صاحب نے ڈیسیجن دیا ہے کہ جی جس کی ڈیول نیشنلٹی ہے ہی کین وہ اسپیشل ایڈوائزر پرائم منسٹر کا بن سکتا ہے. یہ ٹوٹل پریروگیٹو جو ہے نا یہ پرائم منسٹر کی ہے. یس اس کے ڈیسیجن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کبھی اسٹیٹس منسٹر نہیں بن سکتا اور منسٹر کا اس کو اسٹیٹس یا وہ اس کو وہ لیول نہیں دیا جائے گا. تو یہ تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو اس میں کوئی قانونی غلطی ہے، یا اگر اپوزیشن چاہتا ہے یہ نہ ہو تو بل لیں سینٹ پارلیمنٹ میں لیں، اس کو امینڈ کر دیتے کہ جی آئندہ پرائم منسٹر کوئی آدمی کو باہر سے ڈیول نیشنلٹی والا نہیں رکھا ہے. ایک تو یہ بات. اب دوسری آپ نے جو بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی کسی نے بھی پرائم منسٹر ہو گیا، خان صاحب ہو گئے یا کوئی منسٹر ہو گیا کہ اس کا پہلے کچھ اور سٹینڈ تھا اب کچھ اور سٹینڈ ہے. تو یہ تو میرے خیال میں یہ تو قائد اعظم بھی ایک زمانے میں کانگریس میں تھے. یہ اس کا میرا جواب ہے. سو دیر از نتھنگ رانگ. اگر آپ کا ایک اسٹینڈ تھا اور اس کے اندر آپ یہ چینج ہو جاتا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ. آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جی آپ ایک کھڑے رہیں ایک چیز پر کھڑے رہو اس کا غلط فیصلہ بھی ہے. یو ہیو ٹو ریورٹ بیک اینڈ ٹیک دی رائٹ ڈیسیژن ان انٹرسٹ آف دا نیشن. وہ کرنا ہے آپ کو. باہر کے جہاں تک لوگ آتے ہیں ہم دنیا بھر سے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے ایڈوائز منگواتے رہتے ہیں، ان سے لاکھوں روپے دے کر ان سے تو مشورہ لے ہوتے ہیں. جب ہمارے اپنے پاکستانی جو باہر ہیں ڈیول نیشنل والے ان کو بتاتے ہیں آ کر بتائیں جی اپنا بتائیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو بتائیں کہ چیزوں کو کیسے بہتر کیا جائے. اس کو آپ بھی آئے گا تو آپ لے آتے ہیں، جرمن کو اٹھا کر لے آتے ہیں. اصل میں شرازی صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اصل میں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اسی پہ ذرا اجازت لیتے ہیں. سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سینیٹر نعمان وزیر صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اور مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے. اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.